کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا و مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس اتنی بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو آنو سمجھ نہیں آتی، باہر جا کے یوں یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں، دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ الكلام في اللغة ما يتكلم به قليلا أو كان أو كثيرا، وفي اصطلاح النحاة ما تضمن أي لفظ تضمن كلمتين حقيقة أو حكما، أي يكون كل واحدة منهما في زمنه، فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع، اسم فاعل هو المجموع، والمتضمن اسم دوسرا متضمن ہے، والمتضمن اسم مفعول كل واحدة من كلمتين، فلا يلزم اتحادهما بالإسناد، أي تضمنا حاصلا بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى، بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة، فقولهما يتناقض۔ اس ماتن الکلام ما تضمن کلمتین، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے ماتن نے کلمہ کی تعریف کی، تقسیم وجہ سر بیان کیا، اب کلام کی تفسیر اور تعریف، تقسیم اور وجہ حسر بیان کرتا ہے۔ تو ماتن نے تو کلام کا اصطلاحی معنی ذکر کیا، اور شارح جو ہوتا ہے نا کلام کا لغوی معنی ذکر کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کلام کا لغوی معنی ہے ما یتکلم بھی، جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، جس کو بولا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ آگے عام ہے کہ جس کو ساتھ تکلم کیا جائے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، سمجھے نا جی؟ چل اب یہاں فرماتے ہیں کہ ماتن نے کہا کلام ما تضمنا، تو یہاں اس کا پچھلے کے ساتھ ربط یہ کہ ماتن نے پہلے کلمہ کی تعریف کی، تقسیم وجہ اثر بیان کیا، اب کلام کی تعریف، تقسیم اور وجہ اثر بیان کرتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ماتن نے کلام کا اصطلاحی معنی ذکر کیا، لیکن یہاں پر یہ اس کا شارح لغوی معنی ذکر کرتا ہے کہ کلام کا لغوی معنی کیا ہے، قلیلا او کثیرا، جس کے ساتھ کلام کیا جائے، جس کو بولا جائے، آگے عام ہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ فی اصطلاح نحاة سے جو ہوتا ہے نا کہ کیا نام ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کلام وہ ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا قرآن تھے، یہ بھی تو دو کلموں کو کیا ہوتا ہے، متضمن ہوتا ہے۔ تو پھر تو چاہیے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے، یہ جو قرآن پاک کے دو دفتوں کے درمیان ہے نا، دو تختیوں کے درمیان یہ کلام اللہ ہے نا، تو یہ بھی تو متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو، تو چاہیے تو پھر اس کو بھی کیا کہتے، کلام کہتے، حالانکہ اس کو کلام نہیں کہتے۔ نہیں اس طرح کہ کلام وہ ہوتا ہے نا کہ دو کلموں کو متضمن، حالانکہ کلام اللہ جو ہے یہ بھی تو کلام ہے، لیکن یہ دو کلموں کو تو متضمن نہیں ہے، دو جلدوں کے جو درمیان ہے۔ چل اب یہاں فرماتے ہیں اصطلاحی سے اصطلاحی نحاة سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو، یہ تعریف کلام اللہ پر سچی نہیں آتے، کیونکہ کلام اللہ جو ہے دو کلموں کے متضمن نہیں ہوتا۔ کلام اللہ تو کلام تو ہے لیکن اس کو متضمن ہے۔ تو اس کا جواب دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کلام کی جو تعریف کی تو کلام سے مراد ہے وہ کلام جو نویوں کی اصطلاح میں، وہ کلام نویوں کی اصطلاح میں کلام وہ ہوتا ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو۔ لہذا اگر یہ تعریف جو ہے نا کلام کی کلام اللہ پر سچی نہ آ جائے، وہ کیا نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کلام اللہ جو ہوتا ہے یہ کوئی نویوں کی اصطلاح تو نہیں ہے۔ نویوں کی اصطلاح کے اندر کلام اس کو کہتے ہیں جو کلموں کو متضمن ہے۔ جس طرح کی پیچھے کلمہ کی تعریف کی تھا کہ کلمہ وہ ہے جو لفظ جو وضع کیا گیا معنی مفرد کی، اس پر اعتراض ہے کہ یہ تعریف کلمہ طیبہ پر سچی تو نہیں آتی، حالانکہ کلمہ طیبہ اس کو بھی تو کلمہ کہتے ہیں، لیکن اس کو کوئی کلمہ وہ لفظ وضع معنی مفرد ہے، تو اس کا جواب یہ کہ کلمہ کی یہ جو تعریف ہے نا لفظ وضع، یہ اس تعریف ہے جو نویوں کی اصطلاح میں، نویوں کی اصطلاح کے اندر کلمہ اس کو کہتے ہیں۔
سمجھ آیا جی؟ چلو جی اب یہاں فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے تعریف کی ما تضمن ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو، تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ نحویوں کی اصطلاح میں ہے. تو جو اگر کلام اللہ پر اس کی تعریف سچی نہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس طرح کہ کلمہ کی پیچھے تعریف کی، کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا مفرد کے لیے، اس پر تعریف اعتراض ہوتا ہے کلمہ طیبہ، یہ بھی تو کلمہ ہے لیکن کلمہ کی تعریف پر سچی نہیں آتی. تو اس کا جواب ہے کہ کلمہ سے مراد ہے وہ کلمہ جو نحویوں کی اصطلاح میں ہے. آگے اس نے کہا ما تضمن، اے لفظ نکال کر اس نے 3 اعتراضوں کا جواب دیا. پہلا اعتراض ہے کہ تم نے کہا کہ کلام ہوا جو متضمن ہو 2 کلموں. اب اگر آدمی دیوار پر لکھے نا زید قائم، تو یہ بھی تو متضمن ہے 2 کلموں کو، حالانکہ دیوار کو کلام تو نہیں کہتے ہیں. یا کاغذ پر لکھے زید قائم، تو یہ متضمن ہے 2 کلموں، حالانکہ کاغذ کو کلام نہیں کہتے. دوسری وجہ کے ساتھ اعتراض یہ ہے کہ متبادر ما سے ہے شے، کہ کلام وہ شے ہے جو متضمن ہے 2 کلموں کو، اور شے جو ہوتا ہے یہ کلام کے لیے ہے جن سے بعید، جن سے قریب نہیں ہے. حالانکہ چاہیے تھا کہ ماتن کا تعریف کے اندر جن سے قریب لاتا، حالانکہ اس نے جن سے قریب کو نہیں لایا، جن سے بعید کو لایا ہے. 2 اعتراض. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ما جو ہے نا اس سے متبادر ہے کہ یہ ہے ما موصولہ، اور ما موصولہ کیا ہوتا ہے معرفہ. تو الکلام ہے مبتدا، یہ بھی معرفہ ہے. ما تضمن یہ ہے خبر، یہ بھی معرفہ ہے. اور مبتدا اور خبر جس وقت دونوں معرفہ ہو تو پھر مبتدا کے خبر کے درمیان ضمیر فصل لائی جاتی ہے، ضمیر فصل. تو پھر تو چاہیے تھا کہ ماں کس طرح کہتا الکلام ہوا ما تضمنہ، اس نے ضمیر فصل کو ذکر کیوں نہیں کیا. چل ما تضمن ای لفظ تضمن سے 3 اعتراض ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ وہ جو متضمن ہو 2 کلموں کو، تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیوار پر لکھے زید قائم، تو یہ بھی تو 2 کلموں کو متضمن ہے، حالانکہ دیوار کو کوئی کلام تو نہیں کہتے. اسی طرح اگر کوئی صفحے پر لکھے زید قائم، حالانکہ اس کاغذ کو کوئی زید قائم کلام نہیں کہتے. اب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ما سے متبادر ہے شے، کہ کلام وہ شے ہے جو متضمن ہو 2 کلموں، اور شے یہ کلام کے لیے جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے. تو ماتن کو چاہیے تھا کہ تعریف کے اندر جن سے قریب لاتا، اس نے جن سے بعید کو کیوں ذکر کیا. تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ما چاہیے متبادر ما سے متبادر ہے ما موصولہ، اور ما موصولہ ہوتا ہے معرفہ. تو یا مبتدا الکلام مبتدا بھی معرفہ ہے، ما تضمن خبر بھی معرفہ، اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ خبر فصل لائی جاتی ہے. تو پھر یہاں پر ماتن کو جو یوں بولتا الکلام ہوا ما تضمن، اس نے وہ ضمیر فصل ذکر کیوں نہیں کیا. تو لفظ نکال کر اس نے 3 اعتراضوں کا جواب دیا. پہلا تھا کہ ما سے کیا نام ہے کہ کلام لفظ ہے، لہذا دیوار پر اگر آدمی لکھے زید قائم، یہ کلام نہیں ہے کیونکہ دیوار کوئی لفظ ہے، یہ تو لفظ نہیں ہے. سمجھا جی. دوسری اعتراض کا جواب بھی آ گیا کہ یہاں پر ما سے مراد شے نہیں بلکہ ما سے مراد ہے لفظ، اور لفظ جو ہوتا ہے یہ کلام کے لیے کیا جن سے قریب ہے. تو ماتن نے تعریف کے اندر جن سے قریب کو ذکر کیا ہے. اور تیسری اعتراض کا جواب دیجیے لفظ نکال کر یہ ما موصولہ نہیں بلکہ یہ ما موصوفہ، اور ما موصوفہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نکرہ. تو مبتدا ہے معرفہ اور خبر کیا ہے نکرہ، اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہو پھر مبتدا خبر کے درمیان ضمیر فصل نہیں لائی جاتی، اس لیے اس نے ضمیر فصل کو ذکر نہیں کیا. سے تضمن سے 3 اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں. پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہیں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ وہ کلام ہو 2 کلموں کو متضمن ہو تو وہ لفظ ہو، لفظ ہے، لفظ ہو. اور دیوار پر تعریف سچی کیونکہ دیوار کوئی لفظ ہے یا کاغذ کا ٹکڑا کوئی لفظ ہے. آگے دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ما سے مراد لفظ ہے شے نہیں، اور لفظ یہ کلام کے لیے کیا جن سے قریب ہے. تو ماتن نے تعریف کے اندر جن سے قریب کو ذکر کیا. اور تیسری جواب یہ ہے کہ ما جو ہے موصولہ نہیں ہے بلکہ ما موصوف، اور ما موصوفہ ہوتا ہے نکرہ. تو مبتدا ہے معرفہ اور خبر ہے نکرہ، اور مبتدا اور خبر جس وقت مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہو پھر ضمیر کے ضمیر فصل نہیں لائی جاتی. سمجھ آئی. آگے اس نے کہا 2 کلمہ کو حقیقتاً اور حکم نکال کر اس نے
اعتراض کا جواب، اس نے کہا کہ کلام وہ لفظ ہے، لفظ سے متبادر ہے لفظ موضوع کی، کلام لفظ موضوع ہے جو متضمن ہے دو کلموں کو۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، جیسا کن مومل پر تعریف سچی نہیں آتی ہے، کیونکہ مومل جو ہوتا ہے نا یہ تو لفظ موضوع ہے، لیکن جسک جو ہوتا ہے یہ تو لفظ موضوع نہیں ہے، یہ تو محمل لفظ ہے۔ تم نے کہا نا کہ دونوں کلمے کیا ہو، کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں، یعنی وہ دونوں کلمے کیا ہو لفظ موضوع ہو، تو جسک تو لفظ موضوع ہے، لیکن جنہیں کہنا محمل تو لفظ موضوع ہے لیکن جسک تو لفظ موضوع نہیں ہے۔ اس طرح کہو زید قائم ابوہ، یا زید قام ابوہ، یا زید ابوہ قائم، تو زید جو ہوتا ہے یہ تو لفظ موضوع ہے، سمجھے نا جی، لفظ موضوع ہے لیکن کلمہ ہے، لفظ موضوع کے کلمہ ہے، لیکن ابوہ قائم یا قام ابوہ یہ کوئی کلمہ ہے، یہ تو جملہ ہے، سمجھے؟ تو یہ ہے تو کلام، لیکن کلام کی تعریف پر سچی نہیں آتی۔ جی تو اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ما تضمن کلمتین، کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کی، یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، کیونکہ جسکن مومل، مومل جو ہے، مومل تو کلمہ جو ہے، یہ موضوع ہے، کلمہ ہے، سمجھا یہ موضوع ہے، لیکن جسک جو ہوتا ہے یہ تو لفظ موضوع نہیں ہے، یہ تو کلمہ نہیں ہے، اور اسی طرح زید، کلمہ کہتے ہیں نا لفظ موضوع کو۔ جی، اور اسی طرح زید قائم ابوہ بولو، یا زید قام ابوہ، یا زید ابوہ قائم، قائم، یہ زید کلمہ ہے یعنی لفظ موضوع ہے، لیکن قائم ابوہ یا قام ابوہ، ابوہ قائم، یہ تو کہنا میں کلمہ نہیں ہے بلکہ تو جملہ ہے۔ تو اس کا جواب دیتے کہ ہم نے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو، وہ دو کلمے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پر اگر ہم مفرد رکھنا چاہے مفرد رکھ سکتے ہیں، اگر اس کی جگہ پر ہم مفرد رکھنا چاہے مفرد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تم نے مثال دی ہے نا جسکن محمل، جسک کی جگہ پر اگر ہم رکھنا چاہے مفرد تو رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ھذا اللفظ محمل، ھذا لفظ کو جسک کی جگہ پر ھذا لفظ محمل۔ اسی طرح جو زید قام ابوہ، اس کی جگہ پر اگر ہم مفرد رکھنا چاہے تو مفرد رکھ سکتے ہیں۔ مطلب کس طرح کہتے ہیں؟ زید قائم الابی، زید قائم ابوہ یا زید قام ابوہ، اس کی جگہ اگر مفرد رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ زید قائم الابی۔ جی اب بیان فرماتے اس کا جواب دیتے ہیں، بیان فرماتے کہ وہ جو متضمن ہو دو کلموں کو، دو کلمے کو حقیقتاً ہو یا وہ حکمن ہو، حکمن وہ دونوں کلمے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حکمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس جگہ پر ہم مفرد رکھنا چاہے تو مفرد رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جسد ہے، اب اس کی جگہ پر اگر ہم مفرد رکھنا چاہے تو مفرد لفظ مفرد موضوع کو رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ھذا اللفظ محمل۔ اسی طرح قائم الابوہ کی جگہ اگر ہم مفرد رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زید قائم الاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے قام ابو یہ سارے قام ابوہ یا ابوہ کا سب کے اندر قائم الاب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ زید تو کلمہ ہے، قائم الاب تو مرکب ہے، یہ تو کلمہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ زید کی سفر صرف قائم ہے جو مضاف ہے اب کی طرف، اب خارج ہے، اب خبر نہیں ہے۔ جس طرح اما کا معنی کرتے ہیں نا عدم البصر، تو اما کا معنی صرف عدم ہے جو مضاف ہے کس کی طرف؟ بصر کی طرف، بصر خارج ہے۔ تو یہاں پر زید قائم الابی میں خبر جو زید کے وہ قائم ہے جو مضاف ہے کس کی طرف؟ اب کی طرف، اب خارج ہے، اب خبر نہیں ہے۔ جی تو اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ قائم الابی یہ تو کلمہ نہیں ہے، یہ تو مرکب ہے۔ مرکب ہے،
ہم کہیں گے کہ زید کی خبر صرف قائمن ہے جو مضاف ہے اب کی طرف اور اب خارج ہے. جس طرح کہ اما کا معنی کیا کرتے ہیں عدم البصر، تو اما کا معنی صرف عدم ہے جو مضاف ہے بصر کی طرف. بصر کیا ہے؟ یہ بصر اس کے اندر داخل نہیں ہے. سمجھے نا جی؟ آگے ماتنی ایک اور اعتراض ہوتا ہے تو کل واحد سے اس کا جواب. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں. تو مثلا ہے نا زید قائم، یہ کلام متضمن ہے دو کلموں کو، زید اور قائم کو متضمن. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو متضمن ہے وہ بھی زید قائم اور جو متضمن ہے وہ بھی زید قائم ہے. متضمن بھی زید قائم ہے اور متضمن. اس وقت تو لازم آئے گا کہ متضمن اور متضمن کا اتحاد ایک ہی چیز، حالانکہ متضمن ایک چیز نہیں ہوتے بلکہ مغیر ہوتے ہیں. جی اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے اور یکون کل واحد سے اس کا جواب دیتے ہیں. میں فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ جو متضمن دو کلموں کو کلام وہ جو متضمن دو کلموں کو، تو مثلا زید قائم یہ کلام ہے اور یہ متضمن ہے دو کلموں کو. دو کلمے بھی کون ہے؟ زید اور قائم. اور اسی طرح تو مطلب یہ ہے مطلب کہ متضمن بھی زید قائم اور متضمن بھی زید قائم ہے. تو لازم آئے گا کہ متضمن اور متضمن کا اتحاد ایک ہی چیز ہے، حالانکہ متضمن متحد نہیں ہوتے بلکہ وہ مغیر ہوتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ متضمن جو ہوتا ہے نا وہ ہے مجموعہ. متضمن ہے زید قائم کا مجموعہ، اور متضمن جو ہوتا ہے وہ دونوں میں سے ہر ایک، دو کلموں میں سے ہر ایک کلمہ، یعنی زید یہ متضمن ہے الگ جو ہے اور قائم الگ متضمن ہے. متضمن ہے زید قائم، یہ جو پورا مجموعہ ہے یہ متضمن ہے. متضمن کون بنے گا؟ زید علیحدہ یہ بھی متضمن ہے اور قائم یہ علیحدہ یہ بھی متضمن ہے. سمجھے نا؟ لہذا متضمن ایک چیز نہیں ہے. سمجھے نا؟ چل اس کا جواب دیتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ زید قائم یہ دونوں جائیے متضمن جو بنتا ہے وہ زید قائم کا جو مجموعہ ہے پورا جو زید قائم، اور متضمن جو بنتا ہے وہ ہے دو کلموں زید قائم میں سے ہر ایک کلمہ علیحدہ. زید علیحدہ متضمن ہے اور قائم علیحدہ متضمن ہے، لہذا متضمن کا اتحاد لازم نہیں آتا. آگے اس نے کہا نا بالاسناد، تو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جار مجرور یہ تضمنہ کے متعلق ہے. تو شارح نے تضمن حاصلا نکال کر بتا دیا کہ بتضمن یہ متعلق ہے حاصلاً کے، اور حاصلاً یہ صفت ہے تضمناً کی، اور تضمناً یہ مفعول مطلق ہے. کس کا؟ تضمنہ کا، کہ یہ مفعول مطلق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بالاسناد اپنے متعلق کی اعتبار سے یہ تضمنہ کا کیا بنتا ہے؟ تضمنہ کا کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق. جی اب میں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا نا بالاسناد، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے بالاسناد یہ تضمنہ کے متعلق ہے. یہ کہتا ہے یہ تضمنہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حاصلاً کے متعلق ہے. حاصلاً یہ صفت ہے تضمناً کی، اور تضمناً یہ تضمنہ کا کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق. تو مطلب یہ ہے کہ بالاسناد یہ تضمنہ کا مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف معذوف اپنے کے، کیونکہ اس کا موصوف معذوف ہے نا تضمناً، باعتبار موصوف معذوف اپنے کے. آگے اس نے کہا بالاسناد، تو شارح نے بسبب نے کہا کہ بالاسناد پر جو با ہے با سببی ہے، یعنی بسبب دو کلموں میں سے ایک کلمے کا اسناد دوسرے کلمے کی طرف. آگے اسناد کی تعریف کی کہ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ اسناد نسبت کس کا فائدہ دے؟ مخاطب کو فائدہ تام. فائدہ تام کا مطلب یہ ہے نا کہ متکلم بات کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کوئی خبر یا طلب حاصل ہو. جی
اب آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بالاسناد، تو بے سبب اسناد نکال کر بتا دیا کہ بعض جو ہے اسناد کے شروع میں بعض سببیہ ہے، یعنی دونوں کلموں میں سے ایک کلمہ دوسرے بسبب دو کلموں میں سے ایک کی اسناد دوسرے کلمے کی طرف اور اسناد کا مطلب بتا دیا کہ اسناد جو ہے وہ دو کلمے حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، ایک کا نسبت کرنی دوسری کی طرف، اس حیثیت کے ساتھ کہ مخاطب کو فائدہ تام دے۔ فائدہ تام کا کیا مطلب؟ بات کرنے والا بات کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کوئی خبر یا طلب حاصل ہو۔ چل منع کر۔ اور کلام لغت کے اندر وہ ہے جس کے ساتھ تکلم کیا جائے، اس کے ساتھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اصطلاح نحات میں جو تضمن ہو، جو وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو، حقیقتاً حقیقی ہو دو کلمے یا حکمی ہو، ان میں سے یعنی وہ ہر ایک ان دونوں میں سے اس کی ضمن میں متضمن ہے۔ متضمن دران قسم فعل ہو، متضمن قسم فعل پر متضمن پڑھو، وہ متضمن ہے مجموعہ، اور متضمن دران قسم مفعول متضمن پڑھو، وہ کون ہے؟ دو کلموں میں سے ہر ایک کلمہ، پس میں لازم آ جائے گا متضمن متضمن کا اتحاد بسبب اسناد کے، یعنی تضمن جو حاصل ہو بسبب اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف، اور اسناد کی کیا تعریف ہے؟ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت حقیقتاً یا حکماً دوسرے کلمے کی طرف، اس حیثیت کے ساتھ فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تام۔